تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران، آیت نمبر 149 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پر پھیر دیں گے، پھر تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے۔ غزوہ احد کی عارضی سی شکست کے بعد کفار نے، جن میں منافقین، یہود و نصارہ اور مشرکین سبھی شامل تھے، مسلمانوں کے دلوں میں مختلف اقسام کے شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے ان کو اس بات کا غم دلایا کہ دیکھیے نقصان ہوا ہے، جانیں چلی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ بنائے، لہٰذا ان کے فریب میں مت آنا، یہ تمہیں اسلام سے محروم کر دیں گے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کفار کی اطاعت نہیں کرنی کسی بھی کام میں، کیونکہ اگر تم کافروں کا کہا مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، مرتد کر دیں گے بالآخر۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ ہی تمہارا مالک ہے اور وہ سب مدد کرنے والوں سے بہتر ہے۔ مولا اس کا معنی مالک بھی ہے، مددگار بھی اور دوست بھی، کیونکہ ایک بات سمجھ آتی ہے کہ انسان کافروں کی اطاعت کیوں کرتا ہے، یا تو ان کی مدد کے لیے کہ مدد مل جائے، یا دوستی کے لیے، لیکن یہ سراسر جہالت ہے۔ ہمارا مالک اور ہمارا حامی و ناصر اللہ رب العالمین ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس انسان کو نقصان نہیں دے سکتی۔ اچھا، یہاں پر ایک بات آئی ہے خیر الناصرین، یعنی اللہ تعالیٰ سب مدد کرنے والوں سے بہتر ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے، کلام کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کچھ اور بھی مددگار ہیں، یہ ایک اسلوب ہے عربی کا بات کرنے کا، سمجھ آ گئی؟ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ ہم عنقریب ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنایا جس کی اس نے کوئی دلیل ہی نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور یہ ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت کریمہ، آیت نمبر 151 جو ہے، اپنے سیاق کے اعتبار سے اوپر کی آیات کو مکمل کر رہی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے جہاد کی ترغیب دلائی ہے اور کافروں کا خوف دلوں سے نکالا ہے، اور فرمایا کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو گے، اس سے مدد مانگو گے، اللہ تعالیٰ کفار کے دلوں میں تمہارا خوف ڈال دے گا، تمہیں غلبہ حاصل ہوگا۔ ان کے دلوں کے اندر رعب کیوں ڈالا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ مشرک ہیں۔ مشرک کمزور ہوتا ہے کیونکہ وہ شرک تو کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس اس شرک کی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کوئی دلیل نہیں ہے۔ در حقیقت مشرک اللہ کا چور ہے، اور چور کے دل میں ہمیشہ ڈر ہوتا ہے، لہٰذا وہ دلیر نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ سچا ہے۔ آپ دیکھیے کافر احد کے میدان میں
میدان جنگ سے بھاگ گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اور جب وہ بھاگے تو راستے میں مدینہ آتا تھا، اگر وہ چاہتے تو حملہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو رعب ڈالا اس کی وجہ سے وہ مدینہ سے ہوتے ہوئے گزر گئے، لیکن حملہ نہیں کیا۔ سمجھ آ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اعطیت خمسا لم یعطہن احد من الانبیاء قبلی، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی کو نہیں دی گئی۔ ایک کیا ہے؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 ماہ کی مسافت سے رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، یعنی 1 مہینہ ابھی میں دشمن سے دور ہوتا ہوں اور میرا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور پاک بنایا گیا ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے۔ اور مجھ سے پہلے ہر نبی کو بطور خاص ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، جبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، یعنی قیامت تک اب میں نبی ہوں۔ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کی امت یعنی مسلمانوں کا رعب بھی کفار پر ڈال دیا جاتا ہے، بشرطے کہ ان کے اندر ایمان موجود ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے جو جنگیں لڑی ہیں بڑی ہی تھوڑی تعداد میں تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی ہے اور کفار کے دلوں میں رعب ڈالا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، لَن يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ إِصَابَةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، مسلمانوں کی ایک جماعت اس پر لڑتی رہے گی حتیٰ کہ قیامت قائم ہو۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، اور بے شک یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا جب تم انہیں اس کے حکم سے کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے ہمت ہار دی اور تم نے حکم کے بارے میں آپس میں جھگڑا کیا اور تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جسے تم پسند کرتے تھے۔ تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور بعض تم میں سے وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے، پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور بے شک یقیناً اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑے ہی فضل والا ہے۔ اچھا جی، ان آیات کو ذرا دیکھیے گا، یہ جو آیت کریمہ ہے جس میں آیا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا، دن کے پہلے حصے میں اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب تم احد میں کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے۔ آپ سیرت کی کوئی بھی کتاب لے لیجئے، جیسے الرحیق المختوم ہے، یہاں سے لے لیجئے گا، تجلیات نبوت ہے، وہاں سے غزوہ احد کا سارا واقعہ آپ نے لکھنا ہے تاکہ ان آیات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔
ٹھیک ہے، میں اوورآل بتا دیتی ہوں۔ جب جنگ کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے مسلمان کافروں کو قتل کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مدد کا جو وعدہ کیا تھا، جو سچا کر دکھایا، اس کی یاد دلائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر غلبہ عطا فرمایا، حتی اذا فشلتم، حتیٰ کہ جب تم نے ہمت ہار دی، ٹھیک ہے۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ الفشل کے معنی بزدلی کے ہوتے ہیں، بزدلی دکھانا۔ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ، اور حکم پیغمبر میں جھگڑا کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی۔ وہ کس نے کی تھی؟ جو لوگ درے پر کھڑے تھے، ایک ٹیلے پر تھے، تیر انداز، ٹھیک ہے۔ من بعد ما اراکم ما تحبون، یہاں تک کہ تم جو چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھا دیا، اور وہ یہ تھا کہ تمہیں ان کے مقابلے میں کامیابی حاصل ہو۔ منکم من یرید الدنیا، بعض تم میں سے وہ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، جو مال غنیمت کی طرف راغب ہو گئے تھے وہ لوگ، اور بعض وہ ہیں جو آخرت کے طالب ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو ان کے مقابلے سے پھیر کر بھگا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، یعنی پھر انہیں تم پر غلبہ عطا کیا تاکہ تمہارا امتحان ہو۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس غلطی کو معاف کر دیا، کیونکہ دشمن کی تعداد بھی زیادہ تھی اور جنگ کا سامان بھی ان کے پاس زیادہ تھا، جبکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، سامان جنگ کی بھی کمی تھی۔ امام بخاری نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس دن مشرکوں سے ہمارا مقابلہ ہوا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے ایک گروہ کو درے پر مقرر فرمایا، عبداللہ بن جبیر کو ان کا امیر بنایا، یا آپ نے نام لکھ لینا ہے، اور فرمایا لا تبرحوا ان رأیتمونا ظہرنا علیہم فلا تبرحوا وَإِن رَأَيْتُمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا فَلَا تُعِينُونَا، تم اسی جگہ پر ڈٹے رہنا، اگر تم یہ دیکھ لو کہ ہمیں فتح حاصل ہو گئی ہے تو اس جگہ سے نہ ہلنا، اور اگر یہ دیکھو کہ دشمن ہم پر غالب آ گیا ہے پھر بھی اپنی جگہ چھوڑ کر ہماری مدد نہ کرنا، یعنی ادھر ہی رہنا ہے۔ ہمارا مقابلہ ہوا تو دشمن بھاگ گیا، حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ ان کی عورتیں بھی اپنی پنڈلیوں سے کپڑے اٹھا کر پہاڑوں کی طرف بھاگ رہی تھی، یعنی دوڑ لگائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ان عورتوں کی پازیبیں نظر آ رہی تھیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر درے پر جو لوگ مقرر تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا غنیمت غنیمت۔ عبداللہ بن جبیر نے منع بھی کیا لیکن وہ نیچے اتر آئے، اور کفار نے دوبارہ حملہ کیا جس سے 70 مسلمان شہید ہوئے۔ پہلے تو صفیں بکھر گئیں، لیکن آہستہ آہستہ مسلمان دوبارہ سے صفوں میں آ گئے اور مقابلہ کیا، اور پھر کفار بھاگ گئے، یعنی پھر برابر کی لڑائی رہی، اور بالکل آخر میں آپ نے یہ سیرت میں پڑھا ہوگا، ابو سفیان نے مسلمانوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے نا، کیا ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ الرحیق المختوم کے اندر بھی یہ واقعہ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجیبوہ، اسے کوئی جواب نہ دو۔ پھر اس نے کہا کیا ان میں حضرت ابو بکر موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا لا تجیبوہ، اسے کوئی جواب نہ دو، خاموش رہو۔ پھر اس نے کہا کیا عمر موجود ہیں؟ یعنی پہاڑ کے اس سائڈ پہ کھڑے ہو کے وہ آوازیں لگا رہا تھا دیکھنے کے لیے کہ یہ زندہ ہے یا نہیں۔
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کوئی جواب نہ دو۔ اب جب مسلمانوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو کہنے لگا کہ یہ سب لوگ قتل ہو گئے ہیں، اگر زندہ ہوتے تو میری بات کا ضرور جواب دیتے۔ اس وقت حضرت عمر اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور کہنے لگے اللہ کے دشمن تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو تیرے لیے باقی رکھا ہے تاکہ تجھے غم ہو۔ پھر ابو سفیان نے کہا حبل یعنی بت کا نام لیا، حبل بلند ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجیبوہ یعنی اس کو جواب دو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ہم کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا قولو اللہ اعلی، کہو اللہ اعلیٰ ہے، واجل اور اللہ اجل ہے، تم بھی جواب دو۔ اچھا اس نے کہا، ابو سفیان کہنے لگا ہمارے پاس عزا ہے، آپ کو پتہ ہے لات اور عزا بتوں کے نام ہیں، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجیبوہ اسے جواب دو۔ ہم نے عرض کی ہم کیا جواب دیں، یعنی سوال پوچھا۔ قولو کہا تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ ٹھیک ہے۔ ابو سفیان نے کہا یہ دن یعنی احد کا دن جنگ بدر کے دن کا جواب ہے، اور لڑائی کنویں کے ڈول کی طرح ہوتی ہے، تم دیکھو گے کہ تمہارے کچھ لوگوں کا مسلح کر دیا گیا ہے، اس کا میں نے حکم نہیں دیا اور نہ ہی یہ بات مجھے بری لگتی ہے۔ صحابہ کرام نے اس کا جواب کیا دیا کہ ہماری لڑائی کبھی بھی برابر نہیں ہے، کیونکہ تمہارے جو دنیا سے جاتے ہیں وہ جہنم میں جاتے ہیں، مسلمانوں میں سے جو شہید ہوتے ہیں وہ جنت میں جاتے ہیں، لہذا ہمارا پلڑا ابھی بھی بھاری ہے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو ان کے مقابلے سے پھیر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تمہارا ٹیسٹ کرے۔ وہ جو مشکل ٹائم تھا جس میں افواہ بھی پھیلی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ وہ ٹائم تھا۔ امام بخاری نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ ان کے چچا حضرت انس بن نضر جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، جس کا انہیں بڑا ہی غم تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے غزوے میں ہی شریک نہ ہو سکا، اگر اب اللہ تعالیٰ نے مجھے جنگ میں شرکت کا موقع دیا تو میں دیکھیے کیسی بہادری دکھاؤں گا۔ لہٰذا غزوہ احد میں وہ شریک ہوئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ہتھیار ڈال رہے ہیں تو کہنے لگے یا اللہ ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے میں اس کی معذرت کرتا ہوں، اور مشرکین نے جو کچھ کیا ہے اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں، اور تلوار پکڑ لی اور دشمنوں کی صفوں میں جا گھسے۔ اس اثنا میں ان کی حضرت سعد بن معاذ سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے سعد کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی قسم مجھے تو احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر صفوں میں گھس گئے اور جام شہادت نوش کیا۔ پتہ چلا کہ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ جب جنگ شروع ہوتی تھی وہ کہتے تھے کہ ہمیں میدان سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جذبہ جہاد تھا ان کا، کسی بھی نیکی کے لیے جذبہ ہونا لازم ہے، اس کے بغیر انسان نیکیاں نہیں کر سکتا، اور جذبہ ایسا ہی ہو کہ جیسے ہم نے سب دیکھ لیا ہے۔ اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ جب تم دور چلے جاتے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے
اور رسول تمہاری پچھلی جماعت میں تمہیں بلا رہا تھا تو اس نے بدلے میں تمہیں غم کے ساتھ اور غم دیا، تاکہ تم نہ اس پر غم زدہ ہو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی، اور اللہ تعالیٰ اس کی پوری خبر رکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اچھا پیچھے آپ دیکھیے، یہ سارا غزوہ احد کا واقعہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آیات کی صورت میں آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جنگ احد میں پہل تو اللہ کی مدد تھی نا، ٹھیک ہے۔ جب مسلمانوں نے درہ چھوڑا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ٹیسٹ لیا تاکہ دیکھا جائے کون نافرمان ہے کون فرما بردار ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، ہائی لائٹ کیجیے گا، اللہ نے تمہارا سارا قصور معاف کر دیا ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام کی فضیلت، سمجھ آئی؟ جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ طعن و تشنیع کرنے والے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا شرف، ان کی کوتاہیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ غلطیوں کی وضاحت کی ہے، بڑی اہم چیز ہے، تاکہ دوبارہ نہ کریں، اعادہ نہ کریں۔ اس لیے اگر آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر غلطیوں کو واضح کیوں کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دوبارہ ایسا نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معافی کا عام اعلان فرما دیا تو اب کوئی ایسا بندہ دنیا میں نہیں کہ اس کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ طعن و تشنیع کرے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس حضرت عثمان پر بعض اعتراضات کیے۔ ایک ان میں سے یہ تھا کہ وہ احد کے دن فرار ہو گئے تھے، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا ہے۔ لہٰذا بعض دفعہ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ بیٹھ کے بس کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے دوسروں کی کردار کشی ہو، اور صحابہ کرام کی کردار کشی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اب اس آیت میں 153 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ کیفیت کا ذکر ہے جب مسلمان بھاگ رہے تھے، ٹھیک ہے، یعنی جب آپ دیکھیے نا حملہ ہو گیا اور صفیں بکھر گئیں اور مسلمانوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی جماعت میں تھے جو ان کے ساتھ ثابت قدم تھی، اور جب دیکھا کہ کفار میری طرف آ رہے ہیں تو پکارا اللہ کے بندو میری طرف آؤ، میں ادھر ہوں۔ لیکن مسلمانوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ دوبارہ مڑ کے بھی نہیں دیکھتے تھے، سن نہیں رہے تھے، اور جب یہ کوتاہی انہوں نے کی اس کے بدلے میں غم پر غم آیا۔ اچھا یہ جو غم پر غم ہوتا ہے نا، تو پہلا غم ویسے ہی بھول جاتا ہے جب دوسرا آتا ہے، ایک شکست کا غم، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ کا صدمہ جو پہلے غم سے زیادہ سخت تھا۔ پس یہ بغم، اس کے معنی کیا ہے؟ علی غم، یعنی غم پر غم، ٹھیک ہے۔ اور آپ کبھی غور کیجئے، کبھی کبھی ہمیں اپنی کوئی چھوٹی سی پریشانی بہت بڑی لگتی ہے، لیکن جب کوئی بڑی آتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، پہلے تو میں ٹھیک تھا۔ تو یہ غم پر غم اس لیے آتے ہیں لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، یعنی تمہیں دوہرے غم میں مبتلا کیا جائے۔ اب دیکھیں نا، مال غنیمت بھی ان کے ہاتھ نہیں آیا، لیکن جو شکست ہوئی اور جو افواہ پھیلی اس کا غم اتنا زیادہ تھا کہ وہ مال والا غم ان کو بھول گیا، خود وہ زخمی بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے، مسلسل غم آ رہے۔ تو پہلے غم ہلکے ہو جاتے ہیں جب بعد والا اس سے زیادہ سخت غم ہو، اور انسان سختیاں برداشت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے مسلمانوں کی شہادت بھی ہوئی، اور اللہ کے فضل و کرم سے پھر صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی کیا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، امام بخاری نے قیس بن ابو حازم سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت طلحہ کے ہاتھ کو دیکھا جو کہ شل ہو چکا تھا، کیونکہ اپنے اس ہاتھ کے ساتھ انہوں نے احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ ہاتھ بھی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے اسی طرح کہ احد کے دن
جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا تھا، آپ کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا، یعنی آغاز میں۔ یہ خوش قسمت لوگ تھے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن اپنے ترکش سے میرے لیے تیر نکالے اور فرمایا، تیر پھینکو، ارمی فدا کا ابی و امی، تیر پھینکو تم پر میرے ماں باپ نثار۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص ہی سے روایت ہے کہ میں نے احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں دو آدمیوں کو دیکھا جنہوں نے سفید رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے اور وہ آپ کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے سخت لڑائی کر رہے تھے۔ میں نے ان کو اس سے پہلے یا بعد میں کبھی نہیں دیکھا۔ ان سے مراد جبرائیل اور میکائیل تھے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی فرشتے بھی تھے۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کی کس قدر فضیلت ہے یہ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ آتا ہے، حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ ان سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر زخم آیا تھا اور جو خود ہے وہ اس کی کڑیاں پیوست ہو گئی، دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا اللہ اکبر کبیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دھو رہی تھی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین بھی دلیر تھیں۔ حضرت علی ڈھال سے پانی ڈال رہے تھے۔ حضرت فاطمہ نے جب یہ دیکھا کہ پانی کے ساتھ خون کے بہنے میں اور اضافہ ہو گیا ہے تو انہوں نے چٹائی کے ایک ٹکڑے کو لیا، جلایا، جب وہ راکھ ہو گیا تو زخم پر رکھا اور خون بہنا رک گیا۔ اور پھر جب اتنی پریشانیاں اکٹھی ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ غم پر غم پہنچایا گیا تاکہ پہلا غم تم بھول جاؤ۔ تفسیر طبری میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پہلا غم تو شکست کا تھا، اس وقت تھا جب یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اور دوسرا غم اس وقت پہنچا جب مشرکوں نے ہمیں آ لیا، ہمارے سروں پر آ گئے۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا مصیبت جو تم پر آئی اس سے تم اتنا غم نہ کرو، یعنی مال غنیمت اور دشمن پر فتح سے جو محرومی ہوئی یا پھر زخمی ہونے کی وجہ سے شہید ہونے کی صورت میں جو مصیبت آئی مراد وہ ہے۔ جب اتنے غم پہنچے تو وہ پہلے والی بات بھولی گئی اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك
يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم واللہ علیم بذات الصدور۔ پھر اس غم کے بعد اس نے تم پر ایک امن نازل فرمایا۔ اونگ تھی، وہ امن کیا تھا؟ ایک اونگ ہے جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور کچھ لوگ وہ تھے جنہیں ان کی جانوں نے فکر میں ڈال رکھا تھا۔ وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا گمان کر رہے تھے، کہتے تھے کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ کہہ دیجئے بے شک معاملہ سب کا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے تھے جو تیرے لیے ظاہر نہیں کرتے تھے، کہتے تھے اگر اس معاملے میں ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں پر قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن لوگوں پر قتل ہونا لکھا جا چکا تھا وہ اپنے لیٹنے کی جگہوں کی طرف ضرور نکل آتے، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے آزما لے جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ اسے خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر دو طرح کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا ہے۔ جب بار بار صدمے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں موجود مسلمانوں پر اپنا خاص فضل کیا، ان پر اونگ طاری کر دی تاکہ امن اور اطمینان حاصل ہو جائے۔ نیند کا آ جانا بھی باعث سکون ہوتا ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 11 میں اس کا ذکر آیا ہے، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تم پر اونگ طاری کر دی۔ امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضرت ابو طلحہ سے روایت کیا ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے دن اونگ طاری ہو گئی تھی، حتیٰ کہ میرے ہاتھ سے کئی بار تلوار گری، میں اسے اٹھا لیتا، پھر گر جاتی، میں پھر اٹھا لیتا۔ یعنی غم بہت زیادہ تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اونگ دے دی، یعنی ڈھال نیچے کی طرف جھک رہی تھی۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو طلحہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے احد کے دن اپنا سر بلند کیا اور لوگوں کو دیکھنے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر شخص اونگ کی وجہ سے اپنے سر کو ڈھال کے نیچے جھکائے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مطلب بھی یہی ہے، یہ جو آیت ہم آج پڑھ رہے ہیں، وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، کہ ظاہر ہے اس سے مراد منافقین اور ضعیف ایمان والے مسلمان ہیں، ان کو اپنی جانوں کی فکر لگی کہ ہمیں نہ کچھ ہو جائے، اور وہ طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یہ جو ظن الجاہلیہ یہ غیر الحق کی سے بدل ہے، گرامر میں آپ پڑھیں گے بدل، یعنی وہ یہ گمان کر رہے تھے، اس کا مفہوم میں واضح کر رہی ہوں کہ دین اسلام اور اس کے حاملین بس اب ہلاک ہو گئے، مسلمانوں کی کبھی بھی مدد نہیں ہوگی، یہ دعوت پروان نہیں چڑھے گی، یہ سوچ رہے تھے نا وہ کہ بس وہی کام ختم۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 12 میں ایسا ہی مضمون دہرایا گیا ہے کہ بات یہ ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ پیغمبر اور مومن اپنے اہل و عیال میں کبھی نہیں لوٹیں گے، یعنی جب انہوں نے دیکھا نا کہ کفار نے حملہ کر دیا، منافقین نے، تو سوچا کہ اچھا اب تو یہ ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، یہ جملہ یظنون سے بدل ہے،
اور من الامر سے مراد فتح اور نصرت ہے۔ یعنی وہ لوگ بالکل مایوسی کا اظہار کرنے لگے اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں ہمیں فتح ملے گی یا نہیں، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کاش ہم شہر سے باہر آتے ہی نہ، ہم تو بس مجبور ہیں۔ ما قتلنا ہاہنا، مطلب یہ اگر ہماری بات مان لیتے، شہر کے اندر جنگ لڑتے، آج یہ جانی نقصان نہ ہوتا۔ بعض دفعہ دین اسلام میں کوئی آزمائش آئے تو بہت سے لوگ آپ کو اس طرح متذبذب کرتے ہیں کہ اگر یہ نہ کرتے تو نقصان نہ ہوتا۔ یہ بات یا تو انہی منافقین نے کہی جو جنگ میں شریک تھے، ٹھیک ہے، اور یا پھر انہوں نے کہی جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپس لوٹ گئے تھے۔ سمجھ آ گئی؟ ہا ہونا سے مراد کیا ہے؟ یہ اشارہ ہے مدینہ کے قریب احد کی طرف۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، اب اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے خیالات کا رد کیا، تم گھر کے اندر بیٹھ جاؤ، لیکن اگر تمہاری قسمت میں ہے قتل ہونا تو جہاں پر قتل ہونا ہے وہاں تم پہنچو گے، تقدیر سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، یہ جملہ محذوف کی علت ہے، یعنی جنگ احد میں جو کچھ ہوا، جن حالات سے مسلمان گزرے، اس میں کئی حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت یہ ہے ٹیسٹ جتنا سخت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کانٹ چھانٹ کرنی ہوتی تاکہ دلوں کی حالت چیک ہو جائے، دل میں وسوسے ہیں یا وسوسوں سے پاک ہے، نفاق ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں نا، سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا، 300 لوگ واپس پلٹ گئے، سامنے تو آ گئی بات کہ ان کے دلوں میں نفاق ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک وہ لوگ جو تم میں سے اس دن پیٹھ پھیر گئے جب دو جماعتیں آپس میں مقابلے کے لیے آئیں، شیطان نے انہیں ان بعض اعمال ہی کی وجہ سے پھسلایا جو انہوں نے کیے تھے، بے شک یقیناً اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ یعنی احد کے دن جو مسلمان میدان جنگ سے ہٹ گئے وہ شیطان کے پھسلانے کے سبب ہٹے، اور شیطان نے کیوں پھسلایا؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے شیطان کو موقع ملا۔ جب بھی نیکی چھوڑیں ہمیشہ سوچیں شیطان نے پھسلا لیا ہے اور میرا ہی کوئی گناہ ہوگا۔ جن میں سے بعض کا ایک گناہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں مخالفت کی تھی۔ میدان جنگ کے اندر کی بات کر رہی ہوں نا، جب صفیں بکھری تو بعض لوگوں نے کہا کہ افواہ چونکہ پھیل گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی ہے، تو اب ہم کیا لڑیں، کس کے لیے لڑیں؟ تو انہوں نے چھوڑ دیا، دل چھوڑ دیا، یہ اس کی بات ہے۔ اچھا جی، پھر آپ کو یہ بات بھی سمجھ آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے بالآخر، جو سنت اور حدیث کو چھوڑتا ہے شیطان اس کو پھسلا لیتا ہے۔ سلف اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ ایک نیک کام کرنے سے دوسرے نیک کام کی توفیق ملتی ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بعض مخلص مسلمان جو اس دن بھاگ کھڑے ہوئے تھے وہ اس وجہ سے نہیں بھاگے کہ وہ اسلام سے پھر گئے تھے یا منافق تھے، بلکہ شیطان نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو بہکا لیا تھا۔ سمجھ آگے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ میں فرمایا کرتے تھے، ابن ماجہ کی روایت ہے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، کہ ہم اپنے نفس کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نفس کا شر ہو یا اعمال کی شامت ہو، ان کے ساتھ شیطان کا گمراہ کرنا بھی شامل ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ،
اس سے 3 آیات پہلے بھی وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ کہہ کر ان کی معافی کی نوید سنائی گئی ہے۔ اب مزید تسلی کے لیے دوبارہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں اخلاص ہے، انہوں نے توبہ کی ہے، اس لیے اب ان پر کوئی گناہ نہیں، کسی کو طعن کا حق نہیں۔ صحابہ کرام کی فضیلت معلوم ہوتی، کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔